جیسے غیر مقلد کہتا ہے، کہتا ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مسئلے کو حدیث پہ پیش کرنا، حدیث پہ چیک کرنا، اگر حدیث کے مطابق ہو تو لے لینا، حدیث کے مخالف ہو تو نہ لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے امام کا قول ہے، لیکن چیک تو کرنا ہے۔ ارے چیک کرنے کے لیے چیکر بھی تو چاہیے نا، بتاؤ چیکر کون ہوگا؟ ارے چیکر ہونا چاہیے، چکر باز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چکر باز سے چکر آئے گا نتیجہ اور نکلے گا، اگر چیکر سے چکر آئے گا تو نتیجہ اور نکلے گا۔ اگر ڈاکٹر تجھے نسخہ لکھ کے دے دے اور کہ میرے نسخے کو چیک کرا لینا، اگر یہ غلط ہو تو گٹر میں پھینک دینا۔ تو محلے کے موچی کے پاس جائے، کہا میرے ڈاکٹر کا نسخہ دیکھنا، موچی نے کہا نہیں ارے اس دوائی سے تو بو آتی ہے، تو نے اس کو گٹر میں پھینک دیا۔ واپس کیا، کیا بنا؟ ڈاکٹر جی پیسے واپس دے دو۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کی دوائی سے سمیل آتی تھی اور میں نے چیک کرایا تو موچی نے کہا دریا میں پھینک دو، میں نے گٹر میں پھینکا ہے۔ اس نے پوچھا وجہ، کہ آپ نے کہا نہیں تھا چیک کروانا؟ تو ڈاکٹر نے پوچھا چیکر کون تھا؟ تو نے کہا جی موچی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا بابا ارے میرے نسخے کو موچی سے چیک کرائے گا، میرے نسخے کو تو جوتی پالش کرنے والے سے چیک کرائے گا؟ ارے چیک کرانے کا مطلب یہ تھا مجھ سے سینئر ڈاکٹر کے پاس جاتا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مسئلے کو بھی چیک کرانا، لیکن چیکر یہ نہیں ہونا چاہیے جو گنڈیریاں بیچتا ہے اور بغل میں بخاری رکھی ہے۔ ارے چیکر وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے جو دیوبندی کو مشرک کہہ کے مشرک سے زکوٰۃ بھی وصول کرتا ہے اور ہاتھ میں بخاری رکھی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں ہم نے کبھی تمہاری مسجد میں جا کے زکوٰۃ نہیں مانگی، ہم نے تمہیں اہل بدعت سمجھا ہے، اہل بدعت سے زکوٰۃ مانگنا میں نے جرم سمجھا ہے۔ ہم نے کبھی تمہارے جانور کی کھال نہیں مانگی، تجھے اہل بدعت سمجھا ہے، اہل بدعت کے مال کو نہیں لیتا۔ ارے تو بھی تو غیرت کا مظاہرہ کر لے، تو نے تبلیغی جماعت کو مشرک بھی کہا ہے، زکوٰۃ بھی ان سے مانگی ہے۔ ارے گدھے نالائق، کبھی مشرک پہ بھی زکوٰۃ آتی ہے، ارے تو نے ان کو مشرک بھی کہا ہے اور جا کے جانور ان کی کھال لی ہے۔ کبھی مشرک پہ بھی قربانی ہوتی ہے، یا مشرک کہنا چھوڑ دے یا زکوٰۃ کی بھیک مانگنا چھوڑ دے، یا مشرک کہنا چھوڑ دے یا قربان کی کھالی لینا چھوڑ دے، کچھ غیرت کا مظاہرہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم نے اہل بدعت کہا ہے تجھ سے زکوٰۃ بھی نہیں مانگی، اہل بدعت کہا ہے تجھ سے قربانی کی بھیک بھی نہیں مانگی، اہل بدعت کہا ہے تجھے ہم نے عشر کے دانے بھی نہیں مانگے۔ ہمیں مشرک بھی کہتا ہے اور تھیلا اٹھا کے ہمارے گھر کے دستک بھی دیتا ہے، وجی رائے مولا مجھے عشر دے دو، میں نے جہاد کرنا ہے، میں تیرے جہاد کو بھی جانتا ہوں، اس بحث کو چھوڑ دے۔ میں نے اس لیے کہا توجہ رکھنا، کوئی غیرت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ارے غیرت جب چھوٹ جائے پھر اس کا کیا کہنا؟ اللہ تجھے بھی کچھ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، پوری بات نہیں میں کہ تو کچھ ہی سمجھ آ جائے تو معاملہ تب بھی ٹھیک نکل آئے گا۔ ابو موسیٰ اشعری توجہ رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا ارے ہمارے مسئلے کو چیک کر لے، وہ تو نبی کے صحابی تھے، نبی کا مزاج جانتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جواب دیا، فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم۔ ہائے ہائے ہائے، ابو موسیٰ اشعری فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم۔ ارے جب تک تمہارے درمیان یہ علم کا سمندر موجود ہے ہمارے پاس نہ آیا کرو، ہمارے پاس نہ آیا کرو، علم کا سمندر جو موجود ہے۔ صحابی کہتا ہے اس سے مسئلہ پوچھو، ہم سے نہ پوچھنا۔ تو کہتا تھا تقلید شخصی کھجوڑو، جیسے چاہو پوچھ لو۔ صحابی یہ نہیں کہتا جیسے چاہو پوچھ لو، کہتے جب علم کا سمندر موجود ہے تو مسئلہ اس سے پوچھا کر۔ اور میرے دوستو توجہ رکھنا، یہ بات بھی ذہن نشین کر